بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کو ان ایام کی جنہیں دہ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں. دہ کرامت سے مراد کیا ہے کہ پہلی ذیقات سے لے کر 10-11 ذیقات تک کے اس عرصے کو علماء نے دہ کرامت کا نام دیا ہے. دہ کرامت دہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، کرامت یعنی کرامت کے 10 دن. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی ذیقات کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ولادت باصادق کی تاریخ معین کی گئی ہے. یہ تاریخ ہے نہیں لیکن معین کر دی گئی ہے. اور 11 ذیقات امام رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت باصادق کی تاریخ ہے. تو ان ایام میں جو ہے علماء اور طلاب وہاں پہ مختلف قسم کے جشن و محفل اور اس طرح کی مناسبت کے حساب سے امام رضا کی سیرت پہ، ائمہ علیہ السلام اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے کردار پہ، حضرت زینب کے کردار پہ اس طرح کی بہت ساری نشستیں ان ایام میں وہاں پہ منعقد ہوتی ہیں. یہ ایک سنت ہے جو علماء نے وہاں پہ ڈالی ہے. اسے دہ کراوت کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر جس طرح عشرہ خوشی کے دنوں کا ہم یہاں پہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کے دنوں کا ایک عشرہ انہوں نے معین کیا، اسے دہ کرامت نام رکھا ہے. اور کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے. پہلے جب ہم شروع میں قوم گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ حضرت معصومہ کی ولادت کی تاریخ معین نہیں تھی. ہمارے سامنے علماء نے اس کو معین کیا کہ یہ کیونکہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے اور بہت بابرکت شخصیت ہے، تو کوئی نہ کوئی تاریخ ایسی رکھنی چاہیے کہ جس میں حضرت معصومہ کا ذکر، ان کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کے جو کام اور جو ان کا سفر تھا اس کے بارے میں بیان کیا جائے. وہ علماء نے اس لیے یہ سنت وہاں پہ رائج کی ہے. حضرت معصومہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان مشہور اور جیسے کہتے ہیں کہ بہت سارے قصے بہت سارے مشہور ہیں ہمارے درمیان، لیکن حضرت معصومہ کی زندگی کے بارے میں کتاب موجود تھی. یا یوں کہہ لیں کتاب کیا تھی، ایک تاریخ قوم کے نام سے کتاب تھی جو 700-800 پیجز کی کتاب تھی. وہ مفقود ہو گئی. اس میں مفقود ہونے والی کتاب میں بھی جو حضرت معصومہ کے بارے میں جو صفحات ہیں ان میں 4 صفحے سے زیادہ حضرت معصومہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. باقی ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری سینہ در سینہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں باتیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو علماء کے درمیان موجود ہے. لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں مشہور ہیں حضرت معصومہ کے بارے میں، لیکن حضرت معصومہ کے بارے میں 4 یا 5 صفحے کی جو ایک تحریر تھی، وہ تاریخ قوم والی کتاب جو بہت قدیمی تھی، اس میں بھی اب پوری طرح موجود نہیں ہے. اب دوبارہ اس کو پرنٹ کیا انہوں نے. تو اس میں اس کے بعد اس کے جو فضائل ہیں، باقی ان کے جو کام تھے ان کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے کہ ان کا کام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کام جیسا تھا، اور اس حساب سے حضرت معصومہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. کہ ان کے بارے میں جو روایات امام صادق علیہ السلام سے ہیں اور امام رضا علیہ السلام سے، ان روایات کا بیان ہوتا ہے کہ ان کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑے بابرکت ایام ہیں کہ اس میں اگر ہم بھی اپنے بچوں کو
خصوصاً امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ علیہ السلام اور ان کی آپس میں محبت، اور امام رضا علیہ السلام کا جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، کس طرح سے انہوں نے معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ انہوں نے ولایت اہلی کا عہدہ قبول کیا، جو ایک بہت ایسا عہدہ تھا کہ جہاں پہ وہ باعث تہمت بھی بن سکتے تھے اور بنے بھی بعض لوگوں کے درمیان، اس کو امام رضا نے کس طرح سے نبھایا۔ میں اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بھی اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی پہ اگر غور کریں ہم تو آپ کو مختلف سینیریوز ان کی زندگی، ان کے حالات نظر آئیں گے کہ کسی نے بہت سختی کے زمانے میں، کسی نے جسے کہتے ہیں بہت آزادی کے زمانے میں، کسی نے فشار اور قتل و غارت گری ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے زمانے میں زندگیاں گزاری، لیکن انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنی قائم رکھی۔ اسٹریٹجی یعنی ایک مقصد کی طرف چلنے کی اسٹریٹجی بدل گئی ان کی، لیکن ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے سب نے سفر ایک ہی طرف کیا۔ اور اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ جس طرح قینچی ہوتی ہے وہ دو مختلف سمتوں میں چلتی ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہی ہدف کو کاٹنا ہوتا ہے، ایک ہی ہدف کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو کہ کسی چیز کو کاٹنا ہے، دو مختلف طرف چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں خوشی کے زمانے میں کیسے انہوں نے ڈیل کیا، جب سیاست میں زور تھا اس میں کیسے ڈیل کیا، جب بالکل فشار اور دبایا جا رہا تھا شیعوں کو اس وقت انہوں نے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک سبق ہیں، اس سے ہم اپنی زندگی میں، مختلف زندگی میں جو ہمارے حالات پیش آتے ہیں ان میں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اور 25 سے آگے ہمیں اسٹارٹ کرنا تھا، لیکن کیونکہ 25 آگے اسی آیت پہ جو ہے وہ منحصر ہے، اسی آیت سے اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 24 سے، تو میں ہلکا سا اس کو اشارہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیت نمبر 24 سے تفصیلی اس کو شروع کروں گا۔ کوشش میں نے یہ کی ہے کہ اس کو زیادہ تر آپ کے سامنے اسی تفسیر سے ہی بیان کروں جو تفسیر شیخ محسن نجفی صاحب نے اسی کی ہے، اسی سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ جو ہم نے آیت پڑھی تھی والمحصنات من النساء، سورہ نساء کی 24ویں آیت، یہاں سے سپارہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، والمحصنات کے نام سے سپارہ بھی مشہور ہے، یہ اصل میں سورہ نساء کی یہ آیت ہے جو ہم ابھی تلاوت کریں۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شادی شدہ خواتین کے بارے میں ہمیں یہاں پہ حکم دیا گیا کہ ان کے کیا احکامات ہیں، یعنی یہاں پہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہاں شادی کی بات ہو رہی ہے، کس کس سے شادی کی جا سکتی ہے اور کس کس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو معاشرے کی تشکیل کا معاملہ مدینہ کے اندر پیش آیا ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، اس میں اقتصادی مسائل بھی ہیں، اس میں معاشرتی مسائل بھی ہیں، اس میں لوگوں کے شہوانی مسائل بھی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہیں، جو جنسی روابط ہیں، ان کو بھی یہاں پہ تصحیح کرنے کے لیے تمام احکامات کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ میں تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر دوں کہ شوہردار اگر کسی کی کوئی شادی شدہ عورت ہے اس سے دوبارہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک وقت میں مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کو نہیں بیان کیا جاتا تھا کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا اصل مقصد کیا رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس میں اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے شادی اس لیے تمہارے درمیان قائم کی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ تاکہ نسل انسانی کا بقا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا کر ان کو مختلف طریقوں سے آزمانے کی، وہ ایک شادی کے بندھن کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے حلال ذریعہ شادی کا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہردار عورتیں تم پہ حرام ہیں، یعنی کسی شوہردار عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ تمہاری ملکیت میں آ جائے کیا؟ جب کفار سے جنگ ہوتی تھی اور ان کی جو خواتین جنگ میں قید ہو کے آتی تھی تو وہ کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ کفار سے جب ان کو قید کر کے مسلمانوں کے یہاں لے کے آیا جاتا تھا تو یہ کنیزوں کے عنوان سے جو ہے وہ آ جاتی تھی۔ کنیزوں کے عنوان سے آنے کے بعد جب یہ مسلمان ہو جاتی تھی، ان میں سے بعض مسلمان ہو جاتی تھی، تو یہ کافروں کے لیے ویسی حرام ہو جاتی تھی۔ کفر اور اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح خود بخود باطل ہو جاتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اسی طرح مرد کا بھی ہے کہ مرد اگر مسلمان ہو جائے اور کافر رہے تو اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہ یہاں پہ حکم ہے کہ وہ عورتیں جو نکاح میں تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے پر دوسروں پہ حرام ہے، اور وہ خواتین جو قید ہو کے آتی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں جو تمہاری ملکیت میں۔ اس کی بھی کچھ قوانین اسلامی حکومت کے اندر قائم کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر عورت کو پکڑ کر جو ہے اس سے جو ہے وہ شادی کر لی جائے، ایسا نہیں تھا۔ جس سپاہی کے لیے جس کنیز کو معین کیا جاتا تھا، جس کنیز کو اس کو دیا جاتا تھا، وہی اس کے لیے جو ہے وہ حلال ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر وہ حکم بیان کیا گیا تھا جسے ہم اپنے ہاں ٹیمپریری میرج یا متع کہتے ہیں، جس کے اوپر شیعوں کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا،
اور اس کی وجہ سے شیعوں کو باعث تہمت قرار دیا جاتا ہے کہ شیعوں نے نعوذ باللہ اسلام کے اندر ایک ایسی چیز کو حلال جانا ہوا ہے جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، جبکہ اس کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور روایات کے اندر بھی کثرت سے موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خلافت اول کے اندر اس زمانے تک یہ چیز رائج تھی. یہ نکاح کی ایک قسم تھی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر فطرت کے اندر جو چیز رکھی ہے اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف طریقے بتائے تھے. ایک طریقہ اس میں دیکھا شادی کرو تم آزاد عورت سے، اگر نہیں ہے تو اپنی کنیز کے ساتھ تمہیں اجازت ہے کیونکہ تمہاری ملکیت میں ہے. تیسری چیز کی تھی کہ اگر کوئی ایسے حالات میں ہے کہ وہ مستقل طور پر کسی جگہ پر نہیں رہتا، کسی ایسی جگہ گیا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کو لمبا عرصہ گزارنا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی سچویشن کی وجہ سے کسی جگہ موجود ہے، تو وہاں پہ اس کو اجازت دی گئی ہے ٹیمپریری میرج کی. سنیوں نے اور اہل سنت کے بعض مفسرین نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ یہ نعوذ باللہ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح موقت اور نکاح دائم دونوں کے اندر سیم حکم رکھا ہے. صرف 3 چیزیں فرق کرتی ہیں متع کے اندر اور نکاح دائم جو آپ کا اصلی نکاح جسے نکاح دائم کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں فرق کرتی ہیں. ایک چیز کیا کہ اس میں نکاح موقت کے اندر معین مدت ہوتی ہے، اس میں مہر بھی ہوتا ہے جیسا نکاح کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر اولاد جو ہوتی ہے اس کو ارث بھی ملتا ہے، اس کے بعد عدت بھی ہوتی ہے. ان تمام احکامات جو نکاح والی عورت پہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام احکامات اس کے اوپر آتے ہیں، سوائے اس کے کہ 3 چیزیں نہیں ہوتی. کیا؟ ایک تو اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں معین مدت ہوتی ہے، اس کے بعد خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر ارث نفقہ بیوی کا جو ہے، جو شادی شدہ بیوی جس کے ساتھ متع کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس میں اگر رضا دونوں کی طرف سے ہو تو اس نکاح کی مدت کو کم کیا جا سکتا ہے یا زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. یہ 3 فرق ہیں، باقی تمام احکامات وہی نکاح والے ہیں. اچھا، ایک چیز اور نکاح کے بارے میں سن لیں کہ یہ جو نکاح کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کہتے ہیں گواہوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح میں جو ہے وہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ نکاح خود اپنی ماہیت کے لحاظ سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اعلانیہ کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کو اعلانیہ کرو، چاہے وہ نکاح موقت ہو چاہے وہ نکاح دائم ہو. اس لیے اعلان جب کر دیا جاتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اعلان ہوتا ہے اسی میں سارے کے سارے گواہ خود بخود بن جاتے ہیں. اس لیے نکاح کی ماہیت کے اندر یہ ہے کہ چھپ کے جو چیز کی جاتی ہے وہ نکاح کے زمرے میں اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب لوگ اس سے کچھ نہ کچھ لوگ آگاہ ہوں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان چھپ کے نکاح کر لیتا ہے مثال کے طور پہ، اور بعد میں بچے ہوتے ہیں یا بچے نہیں بھی ہوتے، یہ اس خاتون کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اس کے خاندان اس کی نسل میں سے کوئی شخص اگر اسی خاتون کی بیٹی سے، اگر اس کی کوئی اور بیٹی کسی اور سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرے تو یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ نکاح کو اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ انجام دو. اسی لیے کہا کہ نکاح کی دعوت جو لوگوں کو جو ہے وہ اطلاع دو. تو اس لیے نکاح کے خود ماہیت کے اندر اس کا اعلان شرط ہے. اب یہ فقہی کتابوں میں سے تفصیلات دیکھیں وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں. ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو بشرطیہ کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو. نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ عیاشی کے لیے نکاح کر رہے ہو. نکاح کا مقصد عفت قائم کرنا ہے. جو لوگ عفت قائم رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، یہاں پہ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان نہیں کر سکتا، بہت تفصیلی معنی ہے، میں اشارتاً گزر جاتا ہوں کہ لفظ 2 استعمال ہوئے اس میں. ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین. مصافحین کا لفظ استعمال ہوا. صفحہ کہتے ہیں اضافی پانی بہانے کو، صفحہ اضافی پانی بہانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا لفظ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے عقد میں آ سکتی ہیں. کس طرح سے آ سکتی ہیں؟ محسنین، تمہارے محسن الف ہے صاد نون، حسن کہتے ہیں قلعے کو. آپ نے وہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی سنی ہوگی، حدیث قدسی بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک قلعہ ہے. یہاں پہ شادی شدہ خواتین کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ محسنین سے. یعنی وہ جب شادی کرتی ہیں، جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ ایک قلعے میں آ جاتی ہیں. وہ قلعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نکاح کی قید میں، ایک نکاح کے حصار میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کا کسی اور سے نکاح، کسی اور سے تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. مصافحین کا لفظ ہے کہ شادی کا مقصد یہاں پہ بیان کیا گئی مصافحین، یعنی یہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اولاد کی کثرت یا اولاد نسل بڑھانے کے لیے کام کیا جائے، صرف شہوانی خواہش پوری کرنے کے لیے کام نہ کیا جائے. یہ ابھی متع کی بات ہو رہی ہے. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، جب تم ان سے تمتع حاصل کر لو یا ان سے تم اپنی تقاضا پورا کر لو. فآتوہن، تو ان کو دے دو، اجورہن، ان کا اجر یعنی ان کا مہر ان کو دے دو. فریضۃ، جو تم پہ واجب ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضۃ، کہ آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے.
اب باقی تفصیل میں نہیں جا رہا, آیت نمبر 26 پہ میں آ جاتا ہوں. یہ آیت پچھلی دفعہ بیان کر چکا تھا, تو اب آیت نمبر 25 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے, اب یہاں بتا رہے ہیں اس کی علت یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو, کیونکہ اس زمانے میں آزاد عورتیں اور جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کا مہر فرق کرتا تھا. تو انہوں نے کہا تھا اگر آزاد عورتوں سے تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ ان سے شادی کرنے کا ان کا مہر ادا کر سکو, تو تم کیا کرو کہ تمہیں چاہیے کہ مملوکہ جو خواتین ہیں جو قید ہو کے آئی ہیں, جسے کنیز کہتے ہیں, جو اس کو ان سے تم نکاح کر لو. یعنی کنیزی اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کام کیا کیا تھا کہ ان کو 2 یا 3 طریقے سے ختم کیا گیا. ایک طریقہ یہ تھا کہ ان سے شادیاں کر لو جو مسلمان ہو جائیں, اور دوسری بات یہ کہ جو تمہارے اوپر کفارے آتے ہیں ان کفارے کے طور پہ ان کو آزاد کر دو, تاکہ آہستہ آہستہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ پرانا سلسلہ پوری دنیا کے اندر چلتا چلا آ رہا تھا. تو ایک وجہ مشکل یہ پیش آتی تھی کہ جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کے کردار اور ان کے یعنی حالات زندگی کے ایسے گزرے ہوتے تھے کہ وہ اپنے مالکوں کی رحم و کرم پہ ہوتی تھی, جیسا مالک حکم دیتا تھا وہ کام کرتی تھی. اس لیے بعض دفعہ ہوتا یہ تھا کہ وہ مالک کے کہنے پہ کسی اور کے ساتھ مثلا کچھ عرصے گزار کے واپس آ جاتی تھی. تو اب ہوتا یہ تھا کہ اب ان سے کہا کہ ان کو پہلے ان سے خریدو, ان کے ساتھ نکاح کرو, ان کو وہی اسٹیٹس دو جو عام عورت کو دیتے ہو, کیونکہ اسلام لانے کے بعد ان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی سزا بھی عام عورتوں کی نسبت آدھی ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان سے تم نکاح کر کے جو ہے مسلمان لڑکیوں سے نکاح کرو, اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں کی ہیں, اسی کو میں اسی طرح سے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لوڑنیوں سے نکاح کرے, اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو, لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر کو ادا کر دو. اور جب وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں, اگر وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں یعنی محسنین ہوں, یعنی وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اب وہ نکاح کے ایسے تعلق میں بن گئی ہیں کہ ان کا کسی اور سے رابطہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. اگر نہ ہوں تو کیا ہو, اس کے بعد لفظ استعمال کیے رہنے والی ہوں, بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں, اور در پردہ آشنا رکھنے والی نہ ہوں. پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سزا آدھی رکھی ہے. یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. 3 چیزیں شادی شدہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہیں, اور وہ کیا چیز بیان کی گئی ہیں کہ ایک کہ شادی کے ہونے کے بعد وہ کسی اور سے اپنا رابطہ رکھیں, بچہ کا ارتکاب کریں. دوسری چیز اعتبار کی در پردہ آشنا رکھنے والی, یعنی کسی سے چھپ کے دوستیاں کرنے والی نہ ہوں, کیونکہ اس زمانے میں کنیزیں جو ہے چھپ کے دوسروں سے ارتباط رکھتی تھی, تو کیا چھپ کے دوستیاں رکھنے والی نہ ہوں. اور جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں, اگر وہ نکاح میں آنے کے بعد بھی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے نصف سزا ہے جو عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ اجازت اس لیے ہے کہ جسے شادی نہ کرنے کی تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو, لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اگر تم اپنی ان خواہشات پہ فطری تقاضے ہیں ان پہ صبر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں یہ اجازت دی گئی. یہ کس لیے دی گئی ہے اجازت؟ یہ اس لیے دی گئی تھی کہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے. اگر یہ اجازت ختم نہ کی جاتی تو مولا علی علیہ السلام کی قول یہاں پہ حدیثیں بہت ساری نقل کی گئی ہیں نیچے, کہ معاشرے کے اندر یہ برائی اور یہ جرم نہ ہوتا. مسلمان یا جو بھی اسلام میں مرد یا عورت یا لڑکا یا لڑکی, آج کل کے حالات میں بھی یہ حالات ہیں کہ ہم شادی کی ایج کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور شادی کی ایج کو بڑھا رہے ہیں, لیکن انسان کے فطری تقاضے جو ہے وہ آپ دبا نہیں سکتے. تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے روایات کے اندر 2 چیزیں آئی ہیں. یا تو اس نوجوان یا لڑکا یا لڑکی جو بھی, اس کو یہ کہا جائے کہ اگر وہ ذرا اسلام کا پابند ہے تو کہ روزے رکھ کے اپنی ان خواہشات کو دباؤ, اس کو اپنی خواہش کو دباؤ, یا پھر ان کو شادیاں کر دیں. ان کے اخراجات جب تک وہ اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے آپ خود ان کے لیے اٹھائیں, اور اگر ممکن نہ ہو ان کے لیے تو اس حالات میں یہ ایک جو ہے راستہ دیا گیا. اس راستے کو جب دبایا گیا تو ہوا کیا کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج ہونی شروع ہو گئیں اور بدکاری پھیلتی چلی گئی اور معاشرے میں نسلیں خراب ہوتی چلی گئیں. اور اب اس کو ایک احسن طریقے سے, جو جہالت کے زمانے کے اندر جرم سمجھا جاتا تھا, بدفعلی سمجھی جاتی تھی, لوگوں سے تعلق رکھنا برا سمجھا جاتا تھا, آج کل اس کو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہہ کے جو ہے وہ ایک نیا نام دے کے ایک اچھے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اس کی کراہت نکل جائے. اس کے بعد میں تفصیل میں اس کے نہیں جا رہا, بہت ساری روایات ہیں یہاں پہ انہوں نے کی ہیں نقل, لیکن اب اس کا نہ ٹائم ہے اور نہ ابھی موقع ہے. آپ لوگ اس کی تفسیر میں جا کے شیخ محسن نجفی صاحب کا یہ الکوثر کے نام سے آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہو, تو یہ تفسیر آپ کو آئی پیڈ پہ بھی اس کی اپلیکیشن مل جائے گی,
آئی پیڈ پہ الکوثر کے نام سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. تفسیر بھی ہے, ترجمہ بھی ہے اس میں, تو اس میں گویا یعنی آڈیو بھی ہے اس کی, تو آپ اس کو یہاں پہ اردو میں پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 26 پہ ہم آ جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و علی تفسیر الکوثر. تفسیر الکوثر جی, شیخ محسن نجفی. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے, نیز تمہاری طرف توجہ کرے, اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا, یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یتوب علیکم, توبہ کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے. ہم اصل میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ نکل جاتے ہیں ہمارے. عربی پہ اگر آپ غور کریں تو عربی کے اندر بہت سارے مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں. سارے مطالب بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا, ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں جب انسان کہتا ہے نا توبو الی اللہ, پلٹو اللہ کی طرف, تو جب بھی انسان کی توبہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ الی آتا ہے, الف لام یہ, اور جب اللہ کے ساتھ توبہ کا لفظ آتا ہے اس میں الا آتا ہے, عین لام یہ. ٹھیک ہے, اللہ کی توبہ کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت ہماری طرف کرے, یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ ہماری طرف توبہ کرے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی رحمت ہماری طرف پلٹے, اور ہماری توبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. ٹھیک ہے, تو دونوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا توبہ گئی, لیکن ساتھ میں جو وہ لگائے زمین وہ لگائیے نا حرف جو لگایا ہے وہ الا اور الا میں فرق ہے. عربی زبان میں اتنی ظرافت ہے, تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا یتوب علیکم, تاکہ وہ تمہاری طرف پلٹے. کیا بیان کرے کہ جو باتیں تمہارے سامنے اتنی کھول کھول کے بیان کی ہیں, یعنی بعض باتیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی بعض معاشروں کے اندر, لیکن کھول کے اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا خواہشات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو چینل کرنا چاہتا ہے, ورنہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل بھی چلی جائیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے طرف جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف پلٹے, توجہ کرے, اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس میں اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہے, واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے. پہلے کہا کہ اللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری طرف پلٹے, اب یہاں پہ اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. واللہ, اور اللہ یرید, وہ چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے, اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ توجہ کرے, لیکن ہم اس توجہ کو اپنی طرف لانا نہیں چاہتے. کیوں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بڑی بے راہ روی پر لے چلے, یعنی تمہیں وہ چاہتے ہیں کہ برائیوں کی طرف پلٹا دیں. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچائے. کس طرح سے بتائے کہ وہ تمہاری طرف پلٹنا چاہتا ہے, اور تو اسی وقت پلٹ سکتا ہے کہ جب تم ان چیزوں سے بچو. یعنی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اللہ کی رحمت کس وقت آتی ہے, اللہ کس طرف انسان کی طرف پلٹتا ہے, وہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو اللہ پلٹے گا. اللہ ایسے نہیں پلٹ جاتا کسی طرف. لوگ گمراہی میں جا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں کی وجہ سے انسان کی طرف پلٹتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی بیان کیا اگلی آیت کے نا, یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ان کاموں کے انجام دینے کے بعد اللہ کی طرف سے تم پہ آنا ہے. انسان کو ضعیف خلق کیا گیا, انسان بہت ضعیف ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے ان باتوں کے, ان فواہش کے انجام دینے کے بعد مردوں اور خواتین پہ آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بہت ضعیف ہو, اس لیے اللہ کا خود ارادہ ہے کہ تم ان کاموں کی طرف نہ جاؤ. اب تم ان سے کتنا استفادہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے, یہ تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر ایک سوال بھیجے محمد والے باتیں بہت ساری ہیں, میں ساری باتیں اب یہاں پہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کا. ایک اور اگلی آیت میں آ جائیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. پہلی بات پہلے وہاں پہ کیا آئی تھی سود شروع میں جب آئی تھی بات, کس بات سے ہماری بات شروع ہوئی تھی؟ جب ہماری سورہ نساء شروع ہوئی تھی کن باتوں سے شروع ہوئی تھی؟ یتیموں کا حق, وصیت کے بعد معاشرہ سازی کے اندر جو لوگوں کے ارتباطات ہیں ان کے درمیان. اب تجارت کے بارے میں بات آ گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے, یعنی معاشرہ سازی ہو رہی ہے. ایک ایک بات اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ میں بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک ایک آیت کی صورت میں اشاراتاً بیان کر رہے ہیں. ان کی تفصیلات مختلف جگہوں پہ آئی ہیں. اچھا, میں ایک بات اور بیان کر دوں کیونکہ یہ یہیں پہ بیان ہو سکتی ہے, کہیں اور بیان نہیں ہو سکتی. وہ جو میں نے آیت والمحسنات والی پڑھی تھی, اہل سنت کے ہاں
یہ بہت معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, یہ بات اگر یہاں بیان نہیں ہوگی کہیں بھی بیان نہیں ہوگی. اہل سنت کے ہاں اس بات کے اوپر ہے ان کا عقیدہ کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. مانتے سب ہیں اس کو, ٹھیک ہے, مانتے سب ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور منسوخ کس نے کی؟ کہتے ہیں خلیفہ ثانی کے دور میں ایک شخص تھا, اس نے متع کیا اور اس کی شکایت کسی نے آ کے کی کہ اس نے یہ کام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے اب تک منع نہیں کیا تھا لیکن میں آج سے اس کو منع کرتا ہوں. رسول خدا نے اس کو حلال قرار دیا تھا, ایک حج تمتع اور ایک یہ متع. ان دو چیزوں کو جو رسول خدا کے زمانے میں حلال تھی میں ان کو حرام کرتا ہوں. تو ایک شخص نے کسی اور خلیفہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں جو ہے یہ کام انجام دیا, اس کو پکڑ کے لوگ لیا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے جب پتہ ہے کہ عمر نے اس کو حلال, حضرت عمر نے اس کو جو ہے حرام قرار دیا تھا, تو تم نے کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے حضرت عمر کی وجہ سے ہی کیا. کہتا ہے حضرت عمر کی وجہ سے کیا؟ کیوں؟ یعنی خلیفہ دوم کی وجہ سے. کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی یہ بات کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ حلال تھا, اس پہ تو میں یقین رکھتا ہوں, ان کی یہ بات میرے اوپر حجت ہے. لیکن کیا رسول خدا کی بات پہ اجتہاد کر کے کسی چیز کو حرام کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ میں یقین نہیں رکھتا. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں انجام دیا گیا ہے, اس کو کس طرح سے آپ ایک ایسے اپنے ذہنی اور اپنے اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. دوسری جگہ پہ اور مختلف آیات اور روایات ہیں کہ وہ جس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ناسخ اس کی آیت ہے, لیکن وہ آیت جو ہے وہ کنیزوں کے بارے میں نہیں آئی ہے, وہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں آئی ہے. سورہ مومنون کی 5ویں 6 آیت ہے, وہ متع کے بارے میں نہیں ہے, وہ دوسرے اس کے بارے میں آئی ہے, حکم کے بارے میں آئی ہے. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 29 پہ. یہاں پہ اب جو معاملات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو. تجارت کے اندر رضامندی شرط ہے. باطل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی جائے. ہر وہ معاملہ باطل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کے لیے دھوکہ پوشیدہ ہو, چاہے وہ شخص سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے, چاہے وہ خوش ہو کے آپ کے پاس سے گیا ہو, آپ کسی کو 200 روپے کا چونا لگاتے لگاتے 10 روپے کی تخفیف دے دیں اور کہیں کہ وہ تو مجھ سے بہت خوش گیا, میں نے بلکہ اس کو 10% اور تخفیف دے دی, جو چیز 100 روپے کی تھی میں نے اس کو 200 روپے کی بیچ دی, ٹھیک ہے, اور پھر 20 روپے کی ڈسکاؤنٹ دے کے 180 دے دیا, وہ تو اور خوش چلا گیا, تو وہ دھوکہ ہے. کہتے ہیں ہر وہ معاملہ کہ باہم رضاعت بھی اس طرح کی ہو کہ جس کے اندر آپ کا جسے کہتے ہیں نا کوئی دھوکہ پوشیدہ نہ ہو. اس کے بعد فرمایا اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں بیان کیا ولا تقتلوا انفسکم, احترام میں مال کے حکم کے بعد احترام جان کا ذکر ہے. یعنی جس طرح یہاں پہ خودکشی کے بارے میں حکم کہتے ہیں کہ خودکشی کی حرمت پہ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال کی حرمت قرار دی ہے کہ مال کے معاملے میں دھوکہ نہ کرو, اس طرح جانوں کے بارے میں بھی دھوکہ نہ کرو. کوئی بھی شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح اپنے مال کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا, اپنے آپ کو اپنے نفس کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ استنباط لوگوں نے کیا کہ خودکشی کرنا جو حرام ہے وہ اسی آیت کے ذیل میں اس کو لیا گیا ہے. اور ایک لفظ جسے تجارتاً انتراز, یہ جملہ فقہ کے اندر بہت مشہور ہے, وہ تجارت حلال ہے جو تجارتاً انتراز ہو, یعنی جو رضاعت کے ساتھ کی ہے. زبردستی کی تجارت نہیں ہے, کسی کو زبردستی کر کے اس سے سودا کر لیا جائے, پستول رکھ کے اس کے کندھے پہ کہا چلو یہ 200 روپے رکھو اور 2000 کی چیز اس سے لے لی جائے, یا کوئی اس کی گوٹ پھنسا کر اس سے کام نکلوا لیا جائے. ہمیشہ رضاعت تجارت کے اندر شرط ہے. ولا تقتلوا انفسکم, احترام مال کے حکم کے بعد احترام جان کا ذکر ہے جو کہ اسلام کا ایک زرعی اصول ہے. حرمت المال المسلم کا حرمت الدم, کہتے ہیں مسلمان کے مال کی حرمت بالکل ایسے ہے کہ جیسے مسلمان کے خون کی جو ہے وہ حرمت ہے. جس طرح مسلمان کا خون محترم ہے اسی طرح مسلمان کا مال بھی محترم ہے. اور تمام مومنین کو اس کے اندر نفس واحدہ قرار دیا گیا ہے. کہا گیا ہے نا کہ تم سب ایک ہی نفس, تم سب جو ہے وہ ایک ہی نفس بنائے گئے ہو, تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ تم جس کو دھوکہ دے رہے ہو وہ بھی تمہارے برابر کا ہی انسان ہے, اس کے اوپر بھی تمہارے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے اس کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اب یہاں پہ آپ عربی کی ایک ظرافت دیکھیے گا, ترجمے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہ لفظ نُصْلِيهِ آیا ہے, اس کے اندر نسلی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے ابھی جو روٹ ورڈ پڑھ رہے ہیں آج کل؟ صلا یا سواد لام, یہ صلی اللہ پڑھتے ہیں, اللہم صلی اللہ, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلوات بھیج, درود بھیج. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے صلوا,
स्वाद लाम वाव, इसका रूप है सलाया। अरबी जबान में या और वाव अपनी जगह तब्दील करते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़राफ़त है कि उसके मायने हैं दूर भेजना और इसके मायने हैं आग में जलाना। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वमन यफ़अल ज़ालिका, और ये जो जुल्म करेगा, ये पिछले सारी जितनी बातें बताई है ना, वमन यफ़अल जो ये अंजाम देगा, बदकारी, फाशा, ठीक है, और जुल्म, मामलात के अंदर धोखाधही, वो क्या करेगा, ज़ालिका उद्वानन, ये उद्वान है। उद्वान और जुल्म दोनों को उर्दू में एक ही माना किया जाता है, जुल्म और ज़्यादती। उद्वान उसका माना क्या जाता है कि ज़्यादती, और जुल्म के माने जुल्म किया जाता है। उद्वान कहते हैं कि अल्लाह के हुदूद को तोड़ने वाला जो गुनाह होता है वो उद्वान कहलाता है। जो सरकशी के साथ अल्लाह की हुदूद तोड़ी है उसे उद्वान कहा जाता है। जुल्म हर गुनाह को कहते हैं, लेकिन जुल्म यानी हर बुरे काम को जुल्म कहते हैं। हर चीज़ को जो अपनी जगह पर ना रखी है, जुल्म का अगर आप वो पढ़े, तारीफ पढ़े जुल्म की, तो क्या है, किसी चीज़ को उसके सही मुकाम पे ना रखना जुल्म कहलाता है। अगर ये गिलास, ये चाय जो है वो गिलास में पीने का रिवाज है, लेकिन ये लोटे से भी पी जा सकती है, लेकिन लोटे से पी नहीं जाती, जुल्म है वो। क्योंकि जो जिस चीज़ की जगह हो उसको उस जगह पे रखना ये अदल कहलाता है, और उस जगह से हटाना क्या कहलाता है, जुल्म। अदल की जिद है जुल्म। लेकिन एक उसी तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उद्वान। उद्वान कहते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की हुदूद की सरकशी होती है, और जहाँ पे उद्वान होता है उस यानी उलमा यहाँ पे कहते हैं, अहादीस के अंदर ये बात वाज़ेह है कि जहाँ लफ्ज़ उद्वान आया है, उन उद्वान पे अल्लाह ताला ने अजाब की बिशारत दी है, अजाब की खुशखबरी दी है। यानी उन कामों के अवज़ में जहाँ पे जिनको उद्वान कहा जाता है, उसके बदले में अल्लाह ताला ने क़यामत में अजाब यानी जहन्नुम की वही सुनाई है। आगे तफसीर के अंदर इसमें बयान किया है वमन यफ़अल ज़ालिका, इस जुमले में ज़ालिका बाज़ के नज़दीक हराम माल खाने और कत्ल की तरफ इशारा है, और बाज़ के नज़दीक की सूरह में मज़कूर तमाम मुहर्रमात की तरफ इशारा है। यानी वो इशारे जो मैंने पिछली आयत में किए, कहते हैं बाज़ ये ज़ालिका कह रहे हैं वमन यफ़अल ज़ालिका, जो भी ये काम अंजाम दे, तो बाज़ कहते हैं कि ये पिछली आयत से मरबूत है कि जिसने माल खा लिया एक दूसरे के साथ जुल्म के साथ, उस पर पलट रहा है। बाज़ कहते हैं नहीं, ज़ालिका तमाम वो अहकाम जो अभी पूरे सूरह निसा के अंदर बयान हो रहे हैं शुरू से आखिर तक, चाहे वसीयत के हों, चाहे वो यतीम के माल के हों, चाहे वो दूसरे अहकाम जो बयान किए उनके हों, वो तमाम काम अंजाम देने वाले की तरफ जो भी हो, दोनों माना सही बनते हैं। उसके बाद कहा उद्वानन और जुल्मन, उद्वान हुदूदुल्लाह से तजावुज़ को कहते हैं, जबकि जुल्म खुद या किसी के साथ ज़्यादती करने को कहते हैं। ठीक है, उद्वान का मफहूम जुल्म से ज़्यादा वसी है। यसीर कहते हैं, युस्र कहते हैं आसानी को, इन्ना माल उसरे युस्रा, युस्र जो पढ़ते हैं, युस्र माने क्या होता है, आसानी। अल्लाह ताला हमारे लिए तुम्हारे दीन में आसानी चाहता है, हर्ज नहीं चाहता। यहाँ पे आसान और मुश्किल गैरुल्लाह के लिए बयान किया गया, अल्लाह ताला के लिए सब चीज़ आसान है। यानी अल्लाह ताला के यहाँ पे बयान किया ना कि वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, अल्लाह के लिए आसान है, ठीक है, कि वो तुम्हें जहन्नुम में झुलसा दे। तो अल्लाह के लिए आसान का मतलब क्या है, ये हमारे दरमियान निस्बत को बयान किया गया है। यानी अल्लाह के लिए तो सारे काम एक ही जैसे, आसान और मुश्किल नहीं है। ये बताया गया है कि तुम जो समझते हो ना कि तुमने एक काम छुप के अंजाम दिया है, वो कैसे पता किसी को पता चलेगा। यानी अल्लाह के लिए ये सारे काम आसान है। एक दूसरे की निस्बत अगर देखो तो शायद मुश्किल लगे, लेकिन अल्लाह की निस्बत ये आसान है। फिर उसके बाद फरमा रहे हैं कि यहाँ मुखातिबीन को समझाने के लिए फरमाया है जुल्म और ज्यादती करने वालों को जहन्नुम की आग में जलाना अल्लाह के लिए आसान है। उसके बाद फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो अल्लाह तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें इज़्ज़त के मुकाम में दाखिल कर देगा। अल्लाह ताला ने कुछ गुनाहों को कबायर से ताबीर किया है, कबायर यानी बड़े गुनाह, और कुछ गुनाह जो है वो सय्यात के नाम से, जिन्हें छोटे गुनाह कहते हैं हम, सय्यात के नाम से कुरान मजीद के अंदर मार्फी हुए हैं। कबायर क्या होते हैं, वो गुनाह ये अक़साम आपको कुरान मजीद में नहीं मिलेंगी, लेकिन कुरान मजीद के मुताले के बाद आपके जहन में ये अक़साम खुद बहुत बन जाएंगी। उलमा ने इनको हमारे सामने बयान कर दिया है। क्या बयान किया है कि वो आयत जो कबायर का जिक्र करती हैं वो गुनाह कबीरा मुराद देती हैं, और जो सय्यात का जिक्र करती हैं वो गुनाह सगीरा बयान के बारे में बयान करती हैं। अल्लाह की नाफरमानी या गुस्ताखी के एतबार से हर गुनाह बड़ा है। यानी अल्लाह की नाफरमानी में चाहे छोटा गुनाह किया जाए चाहे बड़ा गुनाह किया जाए, हर गुनाह अल्लाह की नाफरमानी है वो बड़ा है। लेकिन गुनाह और गुनाह की निस्बत छोटे बड़े गुनाह हो सकते हैं। यानी गुनाह की निस्बत को दूसरे गुनाह से नापा जाएगा, गुनाह को दूसरे गुनाह की निस्बत जब देखा जाएगा तो इसमें बड़ा छोटा होता है। यानी गुनाह हमेशा कबीरा ही होता है अल्लाह की, क्योंकि मासियत उसके अंदर होती है। लेकिन जब गुनाह को दूसरे गुनाह से कंपेयर किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये
گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے فلاں گناہ کی نسبت. تو اس لیے ہم اس کسی کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اس بارے میں گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں اصول کافی کے اندر یہ حدیث ہے, اس میں امام فرماتے ہیں کہ الکبائر التی اوجب اللہ عز وجل علیہ النار, گناہ کبیرہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کی سزا مقرر کی ہے. یہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اور اس میں سر فہرست جو بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے, شرک ہے, اولاد کا ناحق قتل کرنا ہے, ٹھیک ہے, سوری اولاد نہیں, ناحق قتل کرنا ہے, زنا, سود خوری, جنگ سے فرار, حقوق والدین یعنی جسے والدین آگ کر دیں, ولایت اہل بیت کا منکر, اور دیگر گناہ کبیرہ کی تعداد روایات میں 70 تک پہنچ گئی ہے. آپ اگر آیت الدست غیب کی کتاب پڑھیں گناہ کبیرہ کے نام سے, اس میں آپ کو تفصیل کی بڑی اچھی کتاب ہے, اخلاقی طور پہ پڑھنے والی ہے کتاب. اس کو اگر آپ ایک مطالعہ کریں, اردو میں موجود ہے, PDF فائل بھی اس کی موجود ہے, اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہا ہے, کہتا ہے اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو نا, تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہاری فطری خواہشات کی وجہ سے تم سے سرزد ہو جاتے ہیں, ان کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا, لیکن اس صورت میں کہ جب تم جری نہ ہو گناہ کرنے پہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں جو ہیں وہ سیئات کو بھگا دیتی ہیں, کھا جاتی ہیں, دور کر دیتی ہیں. یعنی اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو آپ کی نیکیوں کی وجہ سے, آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے معاف فرما دے گا. ان دونوں آیات سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ خود بخود عفو درگزر اور نیکیوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے. لیکن اگر گناہ بڑے ہوں تو ان سے درگزر کے لیے توبہ ضروری ہے. گناہ کے بڑے ہونے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ارتکاب گناہ کی نوعیت کیا ہے. کیا ارتکاب نادانی کی وجہ سے ہوا ہے, یا بارگاہ الہی میں جرات اور گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے, یا خواہش پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے, یہ گناہ کو خفیف سمجھنے کی وجہ سے یہ گناہ انجام دیا گیا ہے. پھر گناہ کبیرہ کے بھی مدارج ہیں, کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ بہت زیادہ کبیرہ, کچھ ان سے بھی زیادہ کبیرہ. ابھی انہوں نے مثالیں دی ہیں اور میں ابھی یہاں پہ بیان نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. آپ اس کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں, تفصیل سے انہوں نے ساری مثالیں بیان کی یہاں پہ. پھر اس کے بعد اس کی مثال, ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ چوری کرنا گناہ ہے, مسجد سے چوری کرنا اور بھی گناہ ہے, یتیم کا مال مسجد سے اٹھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ سارے گناہ ہیں, لیکن مختلف جگہوں پہ ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ سے مثلا کوئی چیز چوری کر لینا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اب اس کی جگہ پر ہر ایک گناہ کو رکھتے جائیں اور اس کے آپ مثالیں جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام سے ایک روایت ہے یہاں پہ, وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اشد الذنوب مستحان بہ صاحبہ, سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اسے ہلکا سمجھے. یعنی وہ کام کرنے کے بعد وہ سمجھے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کام آج انجام دے لو. تو سب سے بڑا گناہ وہی گناہ ہے کہ جس کو انسان ہلکا سمجھ کے انجام دے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار, کوئی گناہ جو ہے چھوٹا نہیں رہتا اگر اس کو بار بار انجام دیا جائے. یعنی بار بار گناہ کے ارتکاب سے وہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے.